امتیاز عالم صاحب، بات ہو رہی ہے، اب آپ کسی ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں، کسی ادارے کی بات کر لیں تو آپ کو مایوسی نظر آئے گی، میں مانتا ہوں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر عدلیہ صحیح کام کر رہی ہو ہماری اور عدلیہ انصاف برحق فراہم کر رہی ہو تو پھر بہت زیادہ جو ہماری نا امیدی ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، اس کم بھی ہو سکتی ہے۔ اب تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ ایکنالج کر لیا کہ پولیٹیکل کیسز کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور جو ہیومن رائٹس یا سول رائٹس کے کیسز ہیں ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی۔ تو کیا کوئی دن آئے گا کہ جب ہمارے ہاں ججز کے چناؤ سے لے کے ان کے بناؤ سے لے کے ان کے اپنے کانڈکٹ کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا؟ ایک ابھی کیس آیا تھا جس پہ ایک فیصلہ ریزرو کیا گیا ہے کہ جو جس طرح سے ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشل ریفارمز کی بہت ضرورت ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ کو چاہیے کہ وہ عدلیہ میں اصلاحات کا کوئی رستہ نکالے۔ ہمارا عدالتی نظام اور انصاف کا نظام بہت ہی خوفناک حد تک سست اور انیفیشنٹ ہے۔ لوگ 20 سال کیس لڑتے رہتے ہیں اور فیصلے نہیں ہوتے ہیں، خاص طور پر سول سائڈ پہ۔ یہاں پہ کرمنل سائڈ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے اور یہ عدالت ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ عدلیہ اپنے آپ کو محدود رکھے انصاف کی فراہمی تک، بنیادی طور پر انسانی حقوق کو انفورس کرنے کے حد تک، نہ کہ پالیٹکس کرے، نہ کہ گروپ بندی کا شکار ہو، اور اپنی آزادی کو برقرار رکھے۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ جیسے ہم نے دیکھا جوڈیشل ایکٹیویزم کے تحت افتخار چودھری سے لے کر بعد ثاقب نثار تک، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا، بعد میں بھی دیکھا یہ جو بندیال صاحب کی پیریڈ تک، کہ کس طرح عدلیہ جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہوئی اور کس طرح وہ انتظامیہ کے ہاتھ پیر کاٹتی رہی اور کس طرح یا اسے بے بس کرتی رہی۔ اب کوئی 2 کھرب روپے کے 2000 ارب روپے کے کیسز پڑے ہیں اسٹے آرڈر پہ۔ آپ نے دیکھا یہ پنجاب میں شوگر مل کا جو شوگر کرائسس تھا، جس میں 50-60 ارب روپے کا ایک عوام کو ٹیکہ لگایا گیا ہے، اس میں اسٹے آرڈر ملا ہوا ہے اور ایک جج صاحب نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں غور طلب ہیں، عدالتوں کو سوچنا چاہیے وہ ان معاملات میں کیوں آتی ہیں۔ ٹیکسیشن کے معاملات تک میں بھی عدالتیں آتی ہیں، اور وہ اب جیسے ہم نے دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے اور جوڈیشری میں جو کانفلکٹ رہا، ہم نے وہ بھی دیکھا کہ کوئی قانون ابھی نوٹیفائی ہوا نہیں ہے، وہ پہلے ہی آپ نے اسٹے دے دیا اس کے خلاف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے روزانہ صرف ایک ادارے کو ٹھیک کرنے کا نہیں ہے۔ اب آپ کے ملک میں 55,000 ارب روپے کی چھوٹیں ہیں ٹیکسز میں، 5.5 ٹریلین روپیز، یعنی 5,500 ارب روپے۔ آپ ایگزمپشن ختم کر دیں، آپ کا ریٹیل، آپ کا اسٹیٹ بزنس، آپ کے ٹریڈرز، ریٹیلرز، آپ کے ذمہ دار ٹیکس ہی نہیں دیتے۔ کیا جو پیسہ سب سے زیادہ کماتے ہیں وہ سب سے کم ٹیکس وہ دیتے ہیں۔ 1 ارب روپیہ بھی ذمہ دار ٹیکس نہیں دیتا پاکستان میں۔ اب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، یہ فیصلے کر سکتی ہیں، کیونکہ اب ایک طرح کی ہمیں ان کو فل پاورز ہیں ان کے پاس، یونٹی آف کمانڈ اور فل پاورز ہیں جی۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہاں پھر دیکھیے نا، آپ اپنے غیر پدوی اخراجات کیوں نہیں کم کرتے؟ آپ اپنی وہ تمام وفاقی وزارتیں کیوں نہیں ختم کرتے جو آپ صوبوں کو جس کے پاس جا چکی ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، ترمیم کے بعد صوبوں بھی چل رہا ہے۔ ریڈنڈنٹ ہیں۔